سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ در کھول دے اپنی رحمت دے در کھول دے اپنی رحمت دے در کھول دے اپنی رحمت دے یا اللہ در کھول دے اپنی رحمت دے سبحان اللہ در کھول دے اپنی رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے سڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر ساڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر در کھول دے مولا اپنی رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر کر کرم دی بارش ای مجلس تے میرے مولا کر کرم دی بارش ای مجلس تے کر کرم دی بارش ای مجلس تے ہائے ہائے کر کرم دی بارش ای مجلس تے سارے سینے دے گناہ صاف کر دے کر کرم دی بارش ہی مجلس تے سارے سینے دے گناہ صاف چا کر دے سارے سینے دے گناہ صاف چا کر در کھول دے مولا رحمت دے سارے عیب گناہ سارے معاف چا کر کر رحم کر کرم دی بارش ہی مجلس تے سارے سینے تو بغض صاف چا کر سارے سینے تو
بغض صاف سا کر سارے سینے تو کبر صاف سا کر. سچ ہے اساں مجرم ہاں، سچ ہے حق ہے اساں مجرم ہاں، سچ ہے اساں مجرم ہاں، سچ ہے اساں مجرم ہاں. پر تیڑیاں او سنایا پر تیڑیاں سانو معاف چا کر. سچ ہے اساں مجرم ہاں، پر تیڑیاں سانو معاف چا کر، سانو معاف چا کر. در کھولے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر. ونجو بخشے بخشائے ہی مجلس تو، ونجو بخشے بخشائے ہی مجلس تو، ونجو بخشے بخشائے ہی مجلس تو. اپنی رحمت ساڈے تے خاص چا کر مولا، اپنی رحمت ساڈے تے خاص چا کر. او ساڈے عیب گناہ معاف چا کر، ساڈے عیب گناہ سارے معاف چا کر. ونجو بخشے بخشائے مجلس تو، ونجو بخشے بخشائے مجلس تو. اپنی رحمت ساڈے تے خاص چا کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هادي الورم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الوالمرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، غور طلب بات ہے کہ کون آدمی جو ہے اس دنیا میں فکر مند رہنا پسند کرتا ہے، تفکرات میں گرا ہوا، پریشانیوں میں مبتلا، غم، مصیبتیں. کوئی بھی آدمی اس کو پسند تو نہیں کرتا. کوئی ذی شعور سمجھدار عام ہر انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا اور دور بھاگے گا، نفرت کرے گا کہ کسی قسم کا کوئی فکر نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تفکر نہ ہو، زندگی جو انسان کی آسان ہو. یہ ہر آدمی کا ایک امیج ہے، خیال ہے، تصور ہے،
اور یہی انسان کی زندگی ہے حقیقت میں. ایک ایم ہے انسان کے لیے بھائی ہم ایسے ہوں. اور یقیناً اس پہ انسان کوشش کرتا ہے، کرتا ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی پسند ہی نہیں کرتا اس بات کو. کوشش کیسی کرتا ہے اس چیز پہ. اب یہ منحصر ہے اس کوشش پر. تو اگر کوشش ہماری ایسی ہوگی بھائی جیسے کانٹوں والا بستر ہے اور بسترے پہ وہ لیٹ جاتا ہے تو جب صبح اٹھے گا تو نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیچارے کو. کتنے برے حالت ہوں گے صبح اس کے. کانٹے چپتے رہیں گے، اٹھے سوئے گا کیسے؟ نیند کیسے آئے گی اس کو؟ تو اگر اس بستر کو اپنے تئیں اپنے طریقے سے جھاڑ پونچھ کرتا ہے لیکن کانٹے وہیں موجود ہیں تب پھر سوئے گا، تب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. تو اگر ایسی کوشش ہے تو پھر فکر انسان کی ختم تو نہیں ہو سکتے، تو فقرات ختم نہیں ہو سکتے، پریشانیاں کو کوئی حل نکلتا نہیں. ہم بس اپنی طرف سے جو اپنی ہماری کوششیں ہیں ان کو ہم کوشش سمجھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنے حالات پہ ہم الزام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی جو ہے، امیر آدمی اپنی دولت کی وجہ سے کہے گا میں پریشان ہوں، اپنی دولت کو الزام دے گا. غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے بتائے گا کہ میں غریب ہوں اس لیے میں پریشان ہوں. بیمار جو ہوگا بیچارہ کہے گا میں بیمار ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں. تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی ریزن دے کے، وجوہات دے کے اپنی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے. حقیقت ایسا نہیں ہے. معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے اور ہم نے اس کا صحیح علاج نہیں کیا. غلط کسی چیز کا علاج کیا ہے تو غلط علاج سے وہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہم علاج کرتے ہیں اس کا، جو ہم سمجھتے ہیں اس کی کوشش کرتے رہے، اس سے کیا ہوا کہ پھر مرض بڑھتا رہتا ہے آدمی کا. کوئی بھی ایسا آدمی مجھے تو نظر بہت ہی کوئی پرسنٹیج ہو تو آدمی کہہ جی میں بہت بالکل 100% فارغ ہوں، کوئی مجھے فکر نہیں کہ وہ غم نہیں، الحمدللہ ٹھیک ہوں. کسی نہ کسی غم میں انسان ضرور لگ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں اس کا علاج نہیں ہم نے مناسب کیا، اس غم سے نکلنے کا علاج ہم نے نہیں کیا. کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو اس وقت اس چیز سے مبرہ ہو، فارغ ہو. تو آسان علاج ہے بڑا اس کا، بہت آسان علاج ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ غموں کو دور کرنے کا علاج غم ہے. نہیں سمجھے نا؟ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے علاج فکر، مصیبت، پریشانی اور غم. اس کا علاج کیا ہے؟ بولیں؟ غم ہے. غم کا علاج کس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں کیسا اچھا علاج ہے. غم کا علاج کیا ہے؟ ایک غم نہیں رہے گا، سب سے بہترین انسان وہ ہو جائے گا. اب ہم تو حیران تو بڑے ہوئے اس بات پر کہ یہ کیسے کہ غم کا علاج غم سے. میرے بھائیو بات یہ ہے دراصل کہ ہیں تو دونوں غم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہسٹری بہت مختلف ہوتی ہے اس کی. کوئی آپ سے ملتا ہے اور گلے ملتا ہے بڑے جوش کے ساتھ، بڑے زور سے دباتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اس کا دبانا ہے نا، لیکن اس دبانے میں فرق ہوگا. وہی دبانا جو ہوگا آپ محسوس کر لیں گے کہ یہ دشمنی سے دبا رہا ہے مجھے اور آپ کو تکلیف ہوگی. وہی دبانا اگر کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہوگا آپ سمجھ جائیں گے نہیں یہ میری فیور میں بات کر رہا ہے، دور کرنا ہے. کیا چیز؟ دبانا. وہی بچھڑا ہوا ایک ساتھی ہے، بہت دیر کے بعد ملا، آپ کو زور سے دبا رہا ہے، تو وہ دبانا کیا ہوگا؟ محبت کا دبانا ہوگا. چیز یہی ہے. بعض دفعہ تو بچھڑے محبوب ہیں ایک دوسرے کو مل گئے، وہ بھی زور سے دبا رہا ہے، وہ بھی زور سے دبا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اب دل نہیں بھرا، ابھی اور زور سے دبائے.
یہ دبانا کیا ہے؟ چیز ایک ہی ہے. بات سمجھیں؟ آنسو، آنکھ ایک ہوتی ہے، پانی ایک ہی نکلتا ہے، لیکن آنسوؤں کی سٹوری بڑی مختلف ہوتی ہیں، بڑی مختلف ہوتی ہیں. کبھی کوئی آنسو کچھ غمازی کرتا ہے، پیغام دے جاتا ہے، کبھی کوئی آنسو کچھ اور پیغام دے جاتا ہے، کبھی کوئی آنسو کچھ اور پیغام دے جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ واقعات اس سلسلے میں ہیں، ان کے آنسو میں آپ کو بتاتا ہوں. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا ہجرت کا فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ ہجرت فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہجرت کا ایک ساتھی بھی مقرر فرما دیا ہے، بغیر خوشی بتا دیا ہے، ایک ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوگا. تبھی آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، تو جبریل نے خود کہا کہ انتخاب اللہ ہے آپ کے ساتھی کا، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان صدیق کی آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ایک جھلکی ہے آپ کی، کیا انتخاب تھا اللہ پاک کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک، اب ہجرت کا حکم ہو گیا، سرکار دور سے ہجرت کی تیار. تبرانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ انداز نہیں ہے جس انداز سے ہمیشہ آتے تھے. آپ نے دیکھا کہ آپ کو چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا ہے، اور تاثرات بھی کچھ مختلف نظر آئے. تعجب اس چیز سے ہوا بس عائشہ کو کہ یہ تو معمول یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے یار سے ملنے کے لیے 2 وقت مقرر کیے ہوئے تھے. کتنی محبت ہوگی اس وقت سے. روزانہ کا معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح بھی ملاقات اور شام کو بھی ملاقات ابوبکر صدیق سے. تو عائشہ صدیقہ نہ یہ صبح ہے نہ یہ شام ہے، یہ تو زوال کا وقت ہے، سخت گرمی کا وقت ہے. اس وقت آپ کے آنے کا مقصد، آپ فوراً گئی اور اپنے ابا کو بتایا کہ ابا جان نبی پاک تشریف لائے ہیں، اور اس طرح چہرہ بھی ڈھپا ہوا ہے، اور لگتا ہے کوئی ڈفرینٹ معاملہ ہے. خیر نبی ہم تشریف لائے، سرکار تو ہم تشریف لائے. ابوبکر صدیق نے فوراً اپنی چرپائی کو صاف کیا، بستر بنایا فرسٹ کلاس بیٹھنے کے لیے. آئے تو دیکھا مختلف انداز میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے کہ کمرہ خالی کر دیں، یہ جو بیٹھے ہیں ان کو نکال دیں باہر. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عائشہ اور اسماء ہیں، دونوں بہنیں تھیں نا، یہ تو گھرانے والے ہیں، گھر والے لوگ ہیں، میری بیٹی ہیں، کوئی بات نہیں ایسی. تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. ابھی اتنی بات کی تو ابوبکر صدیق جو تھے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا. بہت بڑی خبر تھی کہ بھائی گئے نبی پاک جا رہے ہیں، ضرورت تو یہ نہ ہو کہ مجھے ساتھ لے جائیں یا مجھے کچھ کریں. اب وہ ایک دم ان کا حال خراب ہو گیا سن کے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہتی ہیں کہ میرے والد کی بڑی حالت خراب ہوئی اس وقت جب سنا. تو اگلا فکر جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ جا رہے ہو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی کو اپنے ابا کو ایسا نہیں دیکھا، اس قدر جذبات اور اس قدر شدت سے محبت اور جذبات کے اندر وہ روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ابو صدیق کے. تو آنکھیں کس کی تھیں؟ صدیق اکبر کی تھی، اور آنسو کس کے تھے؟ صدیق اکبر کے تھے. یہ کون سے آنسو تھے جو آنکھ سے نکلے آپ کے؟ آنکھ سے آنسو جو نکلے وہ صدیق کے آنسو جو تھے یہ محبت کے آنسو تھے. آنکھیں وہی تھی.
غار ثور کی طرف پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ابھی آپ اندر نہ جائیں، میں اس کو صاف کروں گا پہلے، پتہ نہیں کب کی غار ہے پرانی، اس میں کیا ہوگا. اور کہنے میں اس کو صاف کروں گا. آپ کو روک لیا اور آپ نے ہاتھ سے اندھیرا تھا ساری جگہوں کو صاف کیا. اشاط العرض ہوتے تھے وہاں پر، ہوں گی چیزیں، بچھو وغیرہ یہ سب چیزیں، سب کو نکالا، باہر کیا، صاف کیا جہاں تک کر سکتے تھے. سوراخوں کو بند کیا، اپنے پاس جو کپڑا تھا باندھتے پھاڑتے جاتے تھے، ان سوراخوں کو بند کرتے جاتے تھے. ایک سوراخ رہ گیا اور اس سوراخ میں کیا کیا آپ نے کہ جب نبی وہاں تشریف لے آئے کہ آپ تشریف لے آئے، اس کا انتظام بھی میں کر لوں گا، دل میں سوچا. تو جیسے ابو صدیق بیٹھے تو نبی پاک نے فوراً اپنا سر مبارک جو تھا آپ کی گود میں رکھ دیا. یہ اتنا بڑا رشک کا مقام ہے، ابو بکر صدیق کو یہ وہ مقام عطا کیا اللہ پاک نے کہ کس قدر قریب تھا چہرہ مبارک. خاص چھوٹی سی تھی، کس قدر قریب ہوگا کہ سانس ایک دوسرے کے سانس کے ساتھ مل رہے ہو، کتنا قرب ہوگا. اور کتنی دیر آپ نے دیکھا ہوگا اس چہرہ مبارک کو، اور نبی نے کیا کچھ دکھایا ہوگا اپنے چہرے سے صدیق کو، اور کیا کچھ معرفت آپ کے سینے میں گئی ہوگی ابو صدیق کے. کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ہے. اس پر دوسرے نمبر پہ صحابی آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ان کو تڑپتا دیکھیں ساری زندگی، ایک وقت میں جا کر ایک وقت میں جا کے کہنے ابو صدیق ایک بات کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں میں اور آپ دونوں. وقت گزر گیا، خلافتیں آ گئی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. نبی پاک تشریف لے گئے تو کہیں کیا سودا کرتے ہیں؟ محبت تو آپس میں بہت تھی. کیا سودا کرتے ہیں؟ ایسا کریں میری زندگی کی ساری نیکیاں جتنی آپ لے لیں، جو کچھ میں نے اعمال کیا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن وہ ایک رات مجھے دے دیں جو آپ نے وہاں غار ثور میں گزاری. کیا دیکھیں. تو اس وقت کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوراخ تھا، سنا ہوگا آپ نے واقعہ کا ایک دفعہ، لیکن جتنی دفعہ سنے کم ہے الحمدللہ، ہر دفعہ نیا ہی مزہ آتا ہے. تو وہ جو سوراخ تھا، اس سوراخ پہ آپ نے کیا کیا؟ کپڑا تو ختم ہو گیا تھا، آپ نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا پاؤں کا، تاکہ کوئی چیز وہاں سے نکل نہ پائے. یہاں اہل سن نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ میں کہتا چلوں آپ سے. وہ گیا کہ اس میں سے سانپ تھا، اس نے ڈنک مارا ابو صدیق کو. ڈنک لگا تو تکلیف ہوئی ہوگی زیادہ. اب تکلیف کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکتے تھے، تو پھر وہی آنسو، اسی آنکھ سے وہی پانی. اب وہ پانی جو گرتا ہے آنکھوں سے آنسو ابو صدیق کے رخ مصطفیٰ کے اوپر گرتے ہیں. اللہ طرز بدل گیا. پہلے محبت سے آنسو نکلے تھے لیکن دور تھے، اور اب نکلتے ہیں آنسو کدھر گرتے ہیں؟ رخ کہتے ہیں چہرے مبارک کو، چہرے مصطفیٰ پہ وہاں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کون سے آنسو تھے؟ یہ کس چیز کو، جذبات کو شو کر رہے ہیں. وہ تو بے انتہا محبت کے شدت محبت سے نکلے تھے. یہ جو نکلے آنسو چہرے مبارک وغیرہ، الحمدللہ یہ انتہائی قرب کے اوپر جو تھے مصطفیٰ رضی اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس قرب مبارک کی شکری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آنسو نکال دیے چہرے سے. کسی غم سے نہیں رو رہے تھے، کسی فکر سے بڑھ کے اللہ کے شکر میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ان آنکھوں سے میں دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں. آنسو وہی تھے. وہ جو اہل حسین نے بات کی ہے کہ جو سانپ جو ڈنک مارا، وہ کیا قصہ تھا؟ یہاں ایک نقطے نکالتے ہیں عاشق پورے عجیب قسم کے. فرمایا بات یہ تھی کہ اس غار ثور میں اشاعت العصق معلوم تھا کہ کسی وقت یہاں پر نبی مہمان ہوں گے ہمارے اس غار کے اندر. تو اس میں وہ سانپ جو تھا مدتوں سے انتظار میں تھا کہ نبی پاک آئیں گے تو ان کی زیارت کروں گا.
تو اس نے غصے میں نہیں مارا تھا صدیق کے پاؤں پر، بلکہ کیا تھا، رکاوٹ ہے تو اس نے کہ مجھے روک کیوں رہا دیدار مصطفیٰ سے. اس پہ تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں سانپ کے کاٹنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا اگر نیچرل ہوتا، لیکن اس کا کاٹنا غصے کا نہیں تھا، عشق کا تھا. تو بھی عاشق ہے، میں بھی عاشق ہوں، مجھے بھی جانے دے، میں بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے صدیوں سے بیٹھا ہوں. تو اسی لیے تکلیف ہوئی، لیکن اس کا بھی اظہار نہیں کیا. اس نے کہا، انہوں نے فکر یہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ کہا جب آنسو ٹپ کے رخ مصطفیٰ سے گئے، آپ جا گئے تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ نہ میں ڈر رہا ہوں نہ مجھے خوف ہے، بس بتا دیا کہ کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تکلیف سے آنسو ہے. لیکن آنسو کا راز چھپا گئے، یہ تو میں شکر ادا کر رہا ہوں اپنے رب کا. ہائے ہائے. تو وہ سانپ کا جو کاٹا تھا، وہ اگر واقعی کاٹنا ہوتا اس کا تو اس کے بعد تو زہر پھیل جاتا ہے، آدمی زندہ کائنات ہے مر جاتا ہے. تو انہوں نے شکایت ہی نہیں کی، تکلیف ہی کچھ نہیں. تو پھر بھی اللہ ایک اور اعزاز ملتا ہے سرکار. دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ابو صدیق کو آپ نے کہاں کاٹا؟ کہ جی انگوٹھے پر. آپ نے لاب دہن لیا اور انگوٹھے کو وہاں لگا دیا. کہاں کا لحاف کہاں گیا ابو صدیق کے، کہاں لگا؟ سبحان اللہ، کیا جسم بن گیا ابو صدیق کا. یہ بھی آنسو ہے. اور پھر اسی صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں جب نبی پاک کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو بڑے کوہرام تھا، عجیب حالات تھے اس وقت. تب لوگ صدیق کونے میں کھڑے خاموشی کے ساتھ بڑے معتبر طریقے سے، کوئی چیخ پکار کچھ نہیں، بلکہ بہت ہی ہوش اور خاموشی کے ساتھ. واحد ایک صحابی تھے جنہیں ہوش قائم تھا اس وقت. حالانکہ سب سے زیادہ سوچنا یہ کہ انہی پہ اثر زیادہ ہوتا، لیکن اللہ نے کس طرح سنبھال لیا ان کو، کیونکہ انہوں نے پوری ہی صحابہ کو سنبھالنا تھا. تو سب سے زیادہ ہوش اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، ہوش دیا. لیکن آنکھ سے پھر وہی آنسو نکلنا شروع ہو گئے. وہ آنسو کون سے تھے جو آنکھ سے نکلے وہ صدیق کے؟ وہ آنسو جدائی کے آنسو تھے کہ آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، نام ایک ہوتا ہے، لیکن کام مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی بات، جس سے یہ بات نکلی کہ غم کا علاج کس سے ہے، کر کے دیکھ لیں. ہم علاج صحیح کر ہی نہیں رہے، مفق الزام دیتے ہیں دولت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پریشانی. بالکل نہیں، یہ نیچرل چیزیں ہیں ساری. اگر علاج صحیح ہو جائے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے آدمی کو فکر محسوس ہو. علاج کس سے کرنا ہے؟ ہم نے غم سے کرنا ہے. کریں گے غم سے علاج. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا غم؟ تو بھائی ایک ہی غم سے ہم واقف ہیں، اور وہ ہے غم دنیا، جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، جہاں ہم سو سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں. وہ ساری پریشانی میں نے آپ کو بتائی. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ غم دنیا ہے. اب اس کا علاج کس سے ہوگا؟ غم رب سے ہوگا. غم دونوں ہیں، نہیں سمجھے میری بات؟ غم دونوں ہیں. وہ غم کیا ہے؟ وہ برباد کر کے رکھ دیا ہماری زندگی کو اس نے. چین سکون ہی نہیں رہا. کوئی چیز ہمیں چین دے ہی نہیں سکی، نہ دولت دے سکی، نہ دولت دے سکی. حتیٰ کہ یہ کہ عبادت بھی اس میں ہمیں چین نہیں دے سکتی. بتاؤں اس کے، یہ فکر نوٹ کر لینا، اس کے میں جواب دوں گا آپ کو. ہزاروں لاکھوں عبادت والے ہیں، مطمئن نہیں ہیں، پریشان حال ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ الذین تطمئن قلوبہم ذکر اللہ. قرآن تو کہتا ہے کہ ذکر اطمینان دیتا ہے، تو ذاکر پریشان کیوں ہے؟ آؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو. بھاگے پھرتے ہیں پیسوں کے لیے، بھاگے پھرتے ہیں دنیا کے لیے، بھاگے پھرتے ہیں پریشانی میں، اتنی گولیاں کھا لیتے ہیں نیند کی. کیا ان کے دل میں وسوسہ نہیں ہے کہ آج یہ وسوسہ ختم کرتا ہوں میں آپ صحیح علاج کے ساتھ؟ کیوں اللہ نے جواب دیں؟ یا تو آپ، قرآن تو کہتا ہے الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ذاکر کیوں آپ کہتا ہے کہ حضرت میں تو پریشان ہوں؟ یاد رکھنا، اس کا جواب دیتا ہوں میں ابھی انشاءاللہ. تو علاج کیا ہے؟ غم کا علاج کس سے ہے؟ غم ہے. یہ جو غم ہے، پہلا غم کیا ہے؟ غم دنیا ہے، غم فکر ہے، غم بچے ہیں، مال کا غم ہے، دنیا کا غم ہے، بچوں کا غم ہے، صحت کا غم ہے، گھر کا غم ہے، باہر کا غم ہے، دکان کا غم ہے، کاروبار کا غم ہے، مکان کا غم ہے، پیٹ کا غم ہے، سر کا غم ہے. غمی غم، غمی غم. اس کا علاج کس سے ملے گا؟ غم سے ملے گا. لیکن کون سا غم ہو؟ غم دنیا. غم دنیا نہیں، بلکہ کیا ہو؟ غم اللہ ہو. وہ کیسے ہے؟ وہ کون سا غم ہے؟ غم اللہ.
ہاں وہ غم کیا ہے؟ وہ غم کیا ہے؟ اللہ ہوگا. غم کیا ہے؟ وہ غم عجیب ہے. وہ غم کیا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. ایک فکر ہو، اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ اتنا میٹھا، اتنا پیارا، اتنا مزیدار غم ہے کہ اس غم میں نہ سونے بھی بڑا لطف آتا ہے. اس غم میں سونے بھی مصیبت آتی ہے. جب انسان اس غم کے اندر سوئے گا بھی، اگر سو بھی گیا اتفاق سے بغیر گولیوں کے، تو کیا ہوگا؟ پھر بھی خواب میں اسے وہی چیز نظر آئیں گی، اللہ ہو. لیکن اس غم کے ساتھ اگر رات بھر جاگ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، اور غم کیا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. کتنا پیارا غم ہے، کتنی پیاری فکر ہے. آپ سوچیں، جب یہ فکر آ گیا، یہ غم لگ گیا، تو اس غم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غم گیا کہاں. نہیں سمجھے بات؟ یہ غم نہیں ہے ہمارے میں. یہ غم آ جائے اللہ کے فضل سے کہ بس فکر ایک چل جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، راضی ہے یا نہیں ہے. سچے عاشق ہوگا جو یہ سوچ سکتا ہے. سچی محبت کی دلیل ہے یہ، اپنے محبوب کے بارے میں یہ سوچنا ایک عاشق کا کہ کہیں ناراض ہے یا نہیں ہے. سوچتا نہیں آدمی. دیکھ لیں دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے، اس کوشچن آتا ہے ذہن میں نہیں آتا، کیا یہ دکان چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ گاڑی اچھی بھی ہے یا نہیں اچھی، اس سے شادی کر لوں بیوی صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ وہی سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہ ہمیں دنیا کی بات ہے. اس میں یہ سوال یہی آتا ہے جو ہمیں جاغر، جو ہمیں پریشان کرتا ہے. یہی چیزیں پریشان کرتی ہیں نا. یہ نوکری یار صحیح رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، یہ کاروبار صحیح کام چلے گا بھی نہیں چلے گا، یہ مکان میرا صحیح رہے گا بھی نہیں رہے گا. اور یہیں اگر اس کے جگہ یہ آ گیا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے بھی یا نہیں ہے، پہنچ گیا نہیں. پھر لیکن کس کو آتا ہے؟ ملین ٹریلین میں سے بھی کسی کو نہیں آتا یہ بات. جن کو آئی ہے ان کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان کیوں ہیں، کس چیز کی پریشانی ہے ان کو، یہ غم کس چیز کا کر رہے ہیں، کیا غم ہے. بستر مرگ پر ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کئی دنوں سے بھوکے ہوں، حالات میں ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن وہ سب دنیا دیکھ رہی، اس کے لیے کہتا ہے ہی کچھ نہیں. مجھے تو ایک ہی غم ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے، اور کسی چیز کا بھی بلائے مدد نہیں جا رہا. سبحان اللہ. اگر کوئی چیز نہیں ہے، یہ پریشانی جو ہم کہہ رہے ہیں پریشان، یہ کتنا پریشان ہے، تو ہوگا، میں تو نہیں ہوں پریشان، میں راضی ہوں، اللہ میرا رب راضی، میں راضی، رضا پر رضا، میں راضی. بابا مجھے کیا دنیا بھی آ جاتا ہے. یعنی ساس سوچتی کہ ماں سوچتی بیوی سے اس کی چل بھی رہی ہے نہیں چل رہی، صحیح رات میں جاگتا. تو اگر بیوی سے محبت، ماں میں بڑا خوش ہوں بیوی سے، پرواہ نہ کر، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ دنیا کی محبت بتا رہا ہوں. تو یہی عشق جب اتر جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ہوا. دنیا والے کہتے ہیں ایسے کھانا نہیں کھائے بیچارہ پریشان ہوگا، کہتے میں بڑا خوشی ہوں بھائی، میں تو بڑا راضی ہوں اپنے رب سے، مجھے ملتا ہے، میں خوش ہوں، مجھے نہیں بولوں بھائی مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی، میں راضی ہوں. اس وقت سب سے مطمئن انسان ہوتا ہے. یا ایتم نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیا عجیب بات ہے. آپ سوچیں اللہ ہمارے سینے میں یہ عشق پیدا فرماتے ہیں، اسی لیے جمع ہوئے ہیں بھائی. ہم یہ باتیں ہم کرتے ہیں بیٹھ کر. دیکھیں تو غم کا علاج کس سے ہوگا؟ اب یہ کوشچن آپ مجھ سے کریں کہ یہ آپ نے بتا دیا غم کا علاج کس سے ہوگا، تو غم لائیں کہاں سے؟ ان غموں کو تبدیل کیسے کریں؟ حضرت آپ بتائیں. سنیں دل سے کہہ رہے ہیں نا، جس نے دل سے کیا ہے وہ غم آ جائے گا انشاءاللہ. یہ غم ختم ہو جائے بس، پھر یہ غم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا. میں یار ایک نماز اور پڑھتا ہوں، ایک اور سجدہ کرتا ہوں، ایک تسبیح اور کرتا ہوں، شاید اس سے راضی ہو جائے، شاید اس بات سے راضی ہو جائے. کہتے ہیں جس دکان پہ ہوتا ہے چلو آدھا گھنٹہ اور کھول لیتے ہیں شاید گاہک آ جائے، یا 15 منٹ اور کھول لیتے ہیں کیا فکر شاید کوئی گاہک آ جائے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ چلو یار آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، چلو کوئی بات نہیں یار اوور ٹائم جو لگاتے ہیں اس طرح،
چلو یار 15 منٹ اور ٹائم، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں اور ٹائم. کیا رات تو گزر ہی گئی یار، صبح اکٹھے سو جائیں گے یار، چلو رات لگا ہی دیتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ پاؤنڈ کہتے ہیں نا. اور ادھر ہو جائے اللہ ہو، چلو یار آج رات جاگ کے ہی گزارتے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہائے ہائے کیا زندگی میں فرق. یہی ایک زندگی ہے ہماری، ایک ہی آنکھیں آنسو نکل رہے ہیں مختلف ہیں، ایک ہی زندگی ہے، غم نکل رہے ہیں لیکن مختلف غم ہے. کسی کے جسم سے یہ غم نکل رہا ہے اور کسی کے جسم سے اس کی آہیں اور غم نکلتا ہے. ہیں دونوں ہی غم میرے دوستوں. تو بھائی یہ غم آئے کہاں سے؟ حدیث سناتا ہے اس مسئلے میں. تو آپ کہتے ہیں باتیں بڑھتا رہتا ہے، حدیث سنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں حدیث کو، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معافی دی، معاف کر دیا، تو سارے فرشتے آئے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے. جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اور جو بڑے بڑے فرشتے تھے، اب بڑی مبارکیں دی آپ کو. سبحان اللہ، کہ واہ کمال ماجی، سب مبارکیں دینے آئے کہ ماشاء اللہ آپ کے تو مزے ہو گئے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کی بخشش ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں غور سے سنیں ذرا، کہ اے آدم تو نے جو وراثت دی اپنی اولاد کو، وہ فکر دیا ہے، غم دیا ہے، پریشانی دی ہے. دنیا میں جا رہا تھا کہ تو یہ بھی وراثت لے کے جا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور تیرے رب نے جو اس کے لیے چیز دی ہے. دیکھیں اب سنیں، یہ تمام چیزیں کون لے کر آ رہا ہے؟ وراثت میں لے کے آ رہے ہیں ہم سب. غم فکر یہ اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا کہ میں جو چیز دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں اب آ رہا ہے علاج اس کا. غور سے سن لینا کیا آ رہا ہے. سننا ہے ابھی 5-5 پاؤنڈ نکالیں پھر بتاتا ہوں. دیکھیں کیسا اچھا علاج آ رہا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اے آدم تو نے تو وراثت میں ان کو غم دیا، فکر دیا، اور غم ہی لے کے آ رہے ہیں. اور میں کیا دے رہا ہوں؟ میں ان کو جو دے رہا ہوں وہ توبہ دے رہا ہوں اور توبہ عطا کر رہا ہوں. یہ علاج ہے اس کا. کیا دیا؟ فرمایا جب تک یہ تیری اولاد، یہ حدیث چل رہی ہے مفہوم حدیث کا، کہ جب تک یہ اولاد تیری طرح مجھے پکارے گی جس طرح تو نے مجھے پکارا تھا، تو میں ان کو تیری طرح اسی طرح معاف کرتا چلا جاؤں. جب تک جس طرح تو نے پکارا یہ پکاریں گے میں بھی اسی طرح معاف کرتا چلا جاؤں گا، اور ان کی توبہ کے بدلے روز قیامت میں توبہ کرنے والے کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ وہ ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا باہر نکل رہا ہو. اور جب تک دنیا میں رہے گا آدم سن، وہ توبہ کرنے والا شخص جب تک دنیا میں رہے گا میں اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاؤں. اتنا بڑا مقام ہے یہ سچی توبہ. جس وقت بندہ سچی توبہ کرتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کا غم اس کو مل جاتا ہے. اب آتا ہوں اس بات جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی عبادات سے بھی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا جو ہے، الذین تطمئن قلوبہم جو ہے، کیوں نہیں ملتا سکون؟ نماز کے بعد بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ تلاوت قرآن کے بعد بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ ان تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ برائی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ غیر طریقے سے پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ اس وقت ہم مطمئن ہونے کے لیے کرتے ہیں نا سارے کام، فکروں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں نا سارے کام. کیوں کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر فکر کیوں غالب ہے، تفرقات کیوں غائب ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ توبہ کی ہے، سچی توبہ نہیں کی. کہیں توبہ میں کمی آ رہی ہے. کون سی توبہ؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر اطیعوا اللہ سے توبہ کر چکے ہو، پابند نماز ہو چکے ہو، تو اطیعوا الرسول کہاں گیا؟ اپنی توبہ میں اس کو بھی شامل کرو کہ کوئی زندگی کا لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جو سنت کے خلاف ہو. اس ترازو پہ بیٹھ جاؤ، توڑ لو اپنے آپ کو، پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا توبہ اس ترازو پہ بیٹھ کے کر لو. خدا کی قسم قرآن اور
حدیثیں سب شاہد ہیں، ابھی حدیث میں سب چیزیں شاہد ہیں کہ تو پھر وہ انسان بن جائے گا کہ دنیا کا فکر نہیں، غم آخرت اور غم اللہ تجھے نصیب ہو، تجھ سے بڑا کوئی مطمئن شخص نہیں ہوگا۔ اگر یہ توبہ نہ ہوئی تو پھر کیا ہے، چاہے کتنے ہی تو کرتے رہے، عبادات کرتا رہے، کتنے ہی تو اپنے علاج کرتا رہے، لیکن غم دنیا کے اندر تو ڈولتے ہی رہے گا، غم کے ساتھ آیا اور غم کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان چیز ہے۔ ایک حبشی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت گناہ کر رہا ہوں، بڑا گناہ کیا ہے، بہت سخت گناہ کیے ہیں میں نے۔ عجیب سوال کرتا ہے، بہت سخت گناہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو نبی بس اسے دیکھا، کہتا ہاں، بس ایک جواب دیا، کیا کہا؟ ہاں، کچھ نہیں پوچھا کتنے گناہ، کیسے گناہ، وہاں تو ہے ہی حساب نہیں، آسمان تک بھی گناہ چڑھ گئے ہوں۔ یہ تو وعدہ کیا اللہ نے کہ تیری طرح جب تک پکارتے رہیں گے تو تیری طرح میں پکار کو سنتا رہوں گا، پکار کے دیکھیں۔ لیکن توبہ کون سی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی مرضی کی توبہ نہیں، یہ کروں گا جی یہ مجبوری ہے، یہ کر لیں گے یہ مجبوری ہے، یہ کروں گا یہ اس دن کے بعد کروں گا، یہ جی اس عمر کے بعد ہوگی، یہ اس عمر کے بعد ہوگی۔ یہ چلتا نہیں ہے معاملہ، یہ حساب نہیں چلتا ہے۔ اجی یہ ہو جائے، بڑی غلطی سے ہو گیا تھا پھر کروں، نہیں، جب توبہ کرنی تو ایسے حبشی کی بات بتا، کیا توبہ کرنا چاہتا ہوں؟ یہ توبہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ، میں اگر معافی مانگوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو آپ نے دیکھا تھا ہاں، کوئی تعجب نہیں کیا، چل پڑا۔ پھر آئے گا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں جو گناہ کرتا ہوں یا توبہ کروں گا اللہ دیکھے گا؟ کہتا ہے بالکل دیکھتا ہے۔ اللہ، اس نے وہیں چیخ ماری اور چیخ مار کے وہیں جان دے دی اس نے۔ توبہ تو نصوح ہوگی اس کی۔ اب کیا زندگی، توبہ کے بعد اتنا پرسکون انسان ہو جاتا ہے، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ غموں کی کیا بات، توبہ کے بعد اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا وہ شخص، اس قدر عظیم انسان وہ بن جاتا ہے، الحمدللہ سکون اور پرسکون انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کرنا پڑے گی؟ علاج تو یہی ہے دوستو، اگر علاج سمجھ گئے ہو تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تفکرات دنیا کے اندر پھنسے رہو اور مرنے کے بعد بھی پھر دوسری طرف سے لے جاؤ، یہی ہے نا۔ یہ تفکرات دنیا میں یہاں بھی پریشان رکھتی ہیں اور اصل ہاتھ پہ چلنے نہیں دیتی، پھر مرنے کے بعد کہاں پہنچاتی ہیں؟ اب تو مر کے کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ چین سے نکل ہے کہ ہم مر بھی گئے، اب تو کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب تم کہتے ہیں جی چلو مر جائے، اچھا مر جائے جان چھوٹے، جی مر جائے جان چھوٹے، ان نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائے گا، ادھر کیا حساب ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہیں سے چین اختیار کر لو، یہیں سب کچھ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، یہیں جنت دی ہے، یہیں آخرت دی ہے، یہیں قرب دیا ہے، یہیں محبت دی ہے، یہیں معرفت دی ہے، یہیں عرفان دیا ہے، ہر چیز کی تفسیر ملتی ہے الحمدللہ، الف لام میم سے لے کے ناس تک ہر چیز کی تفسیر اللہ نے بکیر کر دی ہے اس دنیا کے اندر۔ چوائس ہمیں دے دیا کہ چاہو جو چاہے تم لے سکتے ہو، اٹس اپ ٹو یو۔ جو جس طریقے سے میرا حبیب میرا رسول تمہیں بتا رہا ہے کہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، تم ہر چیز حاصل کر سکتے ہو، تو بڑھتے چلے آؤ، توبۃ نصوح، سچی توبہ اختیار کر لو، کوئی چیز ڈنڈی نہ مارو اس میں، تو ایک سیکنڈ نہیں گزرتا اس حبشی کی طرح آدمی اس دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر یا پھر روحانی طور پر۔ کرنا چاہیے نا دوستو۔ اللہ کا دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج اس رات کے صدقے سے ہمیں ایسا ذاکر بنا دے الحمدللہ کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہو، واطیع اللہ واطیع الرسول والی توبہ ہو، اللہ کے بھی حکم کی پوری پابندی، نبی کریم کی حکم کی پوری پابندی، تب جا کے پھل نظر آئیں گے ہمیں الحمدللہ زندگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔